إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب ترین چیز. انسان خرچ تو بہت ساری کچھ چیزیں کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات نکالتا ہے، لیکن عام طور پر وہ چیزیں جو ہماری ضرورت سے فارغ ہو جاتی ہیں، جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں رہ جاتی، جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، ہم وہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ثواب کا ذریعہ ہے. یقیناً، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سچا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہو جو خود اپنے لیے پسند کرے. جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اٹھا کر اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں. یہ چیز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ یقیناً وہ چیز اس کے کام کی ہو، اس کا اس چیز کو لے کر مطالبہ بھی ہو، اور ہم اس کو اگر وہ دے دیں گے تو اس کا اپنا بھلا ہو جائے گا. یہ چیز صدقہ اور خیرات کے ضمن میں آتی ہے. صدقات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. ہم کوئی چیز اگر صدقے کے طور پر نکالتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہماری جیب میں 100 روپے تھے اور ہم نے 10 روپے صدقے کے طور پہ نکال دیے تو ہمارے پاس صرف 90 روپے بچے. نہیں، وہ 90 روپے ہمارے ظاہری طور پر بچے ہیں، لیکن 10 روپے جو ہم نے نکالے ہیں اس کا کتنا بڑا مقام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کا وہ مال کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے اور ایک ایسے اناج کی شکل ہے کہ انبتت 7 سنابل، جس کی 7 بالیاں ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے 10 روپے خرچ کیے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہمارے خلوص، ہماری نیت کے اعتبار سے، ہمارے تقوی کے اعتبار سے، ہمارے دل میں جو اس نیکی کا اور اس صدقے کا جو اصل موٹیو ہے اس کے اعتبار سے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر صدقے کی بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں. صدقہ کرنے والا انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین انسان بن جاتا ہے. کون سا انسان ہے جس کا یہ وعدہ ہو، جس کا یہ کہنا ہو کہ بھائی میں تو زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں تو بڑا پاک صاف اور میں بڑا صاف ستھرا انسان ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات. پھر جب ہماری زندگی میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کے اسباب بھی تو اختیار کریں. ہم اگر صدقہ کرتے ہیں تو ہمارا خرچ کیا جانے والا اور ہمارا نکالا جانے والا صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں صدقے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر مال کا صدقہ نہیں نکال پاتے تو ہم اچھی گفتگو کے ذریعے سے اپنے بھائی کے حق میں صدقہ کریں. ہم صدقے کے شکل میں ہم نیک کام کر کے صدقہ کریں، ہم کسی کا ساتھ دے کر صدقہ کریں، ہم کسی کا سہارا بن کے صدقہ کریں، ہم کسی کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر صدقہ کریں، ہم کسی کو سیدھا راستہ بتا کر صدقہ کریں. بہرحال صدقہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. جس بھی شکل میں ممکن ہو اللہ تعالی ہمیں صدقے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.